بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون۔ سورة المؤمنون کی آیت نمبر 20 فارسی ترجمہ۔ و بی گمان برای شما در چهار پایان عبرتی است، از آنچه در شکمهایشان است به شما می نوشانیم و در آنها برای شما سودهای فراوان است و از آنها می خورید. Indeed, there is a lesson for you in the cattle. We give you to drink of that which is in their bellies, and you have many uses in them, and from them you eat. اور یقیناً چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے پلاتے ہیں، یعنی ان کے شکموں میں سے پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا درس ہے درس 28۔ ہنر پیوند، نگاہی عمیق تر بے اضافے، نگاہی عمیق تر بے اضافے۔ آج کا جو درس ہے اس میں ہم جو تعلق کا ایک فن ہے یعنی اضافت، اس پر ہم ایک دفعہ دوبارہ نگاہ کریں گے اور مزید کچھ اس کی اقسام اور مثالوں کو دیکھیں گے۔ تو جو ہمارا اہداف ہیں ہمارے درس کے وہ ہیں کہ ہم ترکیب اضافی کے مختلف معنی کو دیکھیں گے، جو ہم نے اضافہ توضیحی اور اضافہ بیانی کو پڑھا تھا پہلے، تھوڑا سا اور اس کے اوپر جو ہے غور کریں گے۔ اضافہ ملکی، اضافہ اختصاصی، اضافہ تشبیہی و اضافہ استعاری۔ تو ابھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ترکیب اضافی چیست؟ ترکیب اضافی کیا ہے؟ ترکیب اضافی جو ہے وہ پچھلے پریویس لیسنز اگر آپ نے دیکھے ہوں تو اس میں یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب دو اسموں کو، ان دو ناؤنس کو ہم کسرہ اضافت کے ذریعے جوڑتے ہیں، یعنی وہ جو زیر ہوتا ہے پہلے والے اسم کے نیچے، تو اس جو تعلق کی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اضافت، ترکیب اضافی۔ اس میں دونوں اسم جو ہوتے ہیں وہ پہلا والا مضاف کہلاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے، اور ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہو جاتی ہے۔ اضافہ ملکی اور اضافہ اختصاصی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اضافہ اختصاصی مضاف الیہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ در اطاق، یعنی کہ کمرے کا دروازہ۔ تو اب جو کمرہ ہے وہ دروازے کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ملکیت جو ہے وہ ابھی سیکنڈ جو اس کے برابر میں ابھی ہم اضافہ ملکی کو پڑھیں گے تو تھوڑی سی بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ چراغ خواب، یعنی سونے کا جو چراغ ہوتا ہے، سونے کا لیمپ، سونے کی لائٹ، سونے کے دوران جو ہم لائٹ استعمال کرتے ہیں، چراغ خواب۔ اسی طریقے سے روز امتحان کا دن، ٹھیک ہے۔ اب بات اور مزید کلیئر ہوگی کہ اضافہ ملکی جو ہے وہ ملکیتی اضافت اس کو بولتے ہیں اردو زبان میں۔ مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کا مالک ہوتا ہے۔ اب خانہ ماں میں خانے جو ہے گھر کو کہتے ہیں، گھر مضاف ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اس کی جو ملکیت ہے اس گھر کی وہ ہم دے رہے ہیں ماں کو۔ ماں اس سے مراد ہے ہمارا، کیونکہ جو ہمارا ہے یہ اس گھر کا مالک ہے۔ اب ماں کی جگہ ہم مثلا لکھ دیتے علی، یعنی خانہ علی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ علی کا گھر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مضاف کو جو کہ گھر ہے ملکیت میں دے رہے ہیں علی کی۔ یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس ترکیب سے، ٹھیک ہے۔ تو کیف مہدی دوسری مثال ہے۔ کیف کہتے ہیں بیگ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی کا بیگ، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ جو بیگ ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ مہدی کی، مہدی مالک ہے کیف کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اینک سعید میں سعید مالک ہے اینک کا۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اینک سعید ہے، یعنی یہ چشمہ جو ہے سعید کا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی دو اور مزید اضافت کی اقسام ہیں، ایک ہے اضافہ توضیحی اور ہے اضافہ بیانی۔ اضافہ بیانی اور اضافہ توضیحی، پہلے اضافہ توضیحی کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 3 جو سیکنڈ کالم میں لکھا ہوا ہے،
اس میں کیا ہے کہ ہم وضاحت کر رہے ہیں. مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو پہلے والا مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو پہلا والا یعنی جو ورڈ ہے مضاف ہے، سوری، جو دوسرا والا ورڈ ہے وہ مضاف کی وضاحت کر رہا ہے. جیسے کہ کشور پاکستان. ٹھیک ہے، تو اس میں پاکستان کا جو لفظ ہے وہ وضاحت کر رہا ہے کشور لفظ کشور کی. جب ہم کہیں کشور تو اس کا مطلب ملک، لیکن ابھی ملک ہمارے لیے واضح نہیں ہے. تو جیسے ہی بولیں گے کشور پاکستان، تو یہاں پہ لفظ پاکستان وضاحت کر دے گا اپنے سے پہلے والے لفظ کشور کی. شہر مکہ بالکل ویسی مثال ہے. کتاب بوستان، بوستان جو ہے وہ شیخ سعدی کی ایک مشہور کتاب ہے. تو اگر ہم صرف کتاب بولیں گے تو کتاب سے بات واضح نہیں ہوگی، بلکہ کتاب کا جب نام آئے گا بوستان تو بھی وضاحت ہو جائے گی کہ ہم کس کتاب کا نام لے رہے ہیں. ماہ خرداد، خرداد جو ہے جو ایرانین سولر کیلنڈر ہے، جو پرشین سولر کیلنڈر ہے، اس میں جو 12 مہینے ان کے نام بالکل مختلف ہیں. تو اس میں سے ایک مہینہ ہے خرداد. تو جیسے ہم اردو زبان میں ماہ جنوری بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. پھر اضافہ بیانی کو دیکھ لیتے ہیں. اضافہ بیانی جو ہے وہ جنس جو ہوتا ہے اس کو واضح کرتا ہے. جنس سے مراد یہاں پہ مٹیریل کی بات ہو رہی ہے. مثال ہے لباس سے فیشن، یعنی کہ اون کا لباس. جیسے ہم نے کہا لباس سے فیشن، یعنی لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو لباس ہے دراصل اس کا مٹیریل کیا ہے، اون ہے. سینی نقرے یعنی کہ چاندی کی ٹرے. انگشتر طلا سونے کی انگوٹھی. اور کاسے یہ مس یعنی کہ تانبے کا بنا ہوا پیالہ، تانبے کا پیالہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اضافہ تشبیہی، اس کو انگلش میں سملی یا میٹافوریکل جو ہے وہ اضافے بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ در این نوع اضافے بین مضاف مضاف الیہ اور رابطہ شباہت وجود دار ہے. یہاں پہ مضاف و مضاف الیہ کے درمیان کوئی ایک مشابہت ہے، ایک تشبیہ ہے. اس کی جو اس کا جو بیان ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ شہر علم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جیسا شہر. باغ دانائی، اگر ہم کہیں کہ دانائی کا باغ، تو دراصل ہم بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دانائی جیسا باغ. ٹھیک ہے. یا جیسے ہم کہیں قد سرو، یعنی سرف کا قد، تو درخت ہوتا ہے سرخ اور وہ بہت لمبا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اس لمبے درخت کو بیسکلی قد سے کسی کے مشابہت دے رہے ہیں کہ بھئی تم مطلب ان کا قد ماشاءاللہ بہت لمبا ہے. بالکل ایسی بات ہوئی. اسی طریقے سے لال جو ہے وہ ایک پتھر کو کہتے ہیں جو کہ سرخ کلر کا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں لب لال، لال کے ہونٹ، تو یعنی لال جیسے ہونٹ، یعنی لال سرخ ہونٹ یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. وہ لال جو کلر ہوتا ہے وہ لام الف لام ہوتا ہے، مگر یہ جو لام عین لال ہے یہ دراصل کسی ایک پتھر کا نام. آخری مثال ہے دریائے بخشش، یعنی سخاوت کا دریا. تو یہاں پر کیا مطلب ہے کہ بھئی کسی شخص کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بھئی ان کی جو بخشش ہے وہ دریائے بخش، ان کی جو سخاوت ہے وہ دریائے بخشش کی طرح ہے. یعنی کہ دریا جیسی سخاوت ہے، بہت زیادہ سخاوت ہے. پھر ہے اضافہ استعاری، یعنی فیگوریٹو اضافہ اضافے. تو یہاں پر جو مضاف اپنے حقیقی معنی میں نہیں آتا، یعنی پہلا والا جو ورڈ ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، اور مضاف الیہ کو کسی انسان، حیوان یا چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر اس مضاف الیہ کا کوئی ایک جزء جو ہوتا ہے یا اس کا کوئی ایک لازمہ جو ہوتا ہے وہ مضاف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر دست روزگار، دست روزگار کا اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ بنے گا زمانے کا ہاتھ. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ زمانے کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن ہم یہاں پر ان ہاتھوں سے ایک قدرت، ایک طاقت جو ہے وہ زمانے کی، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ جیسے ہم کہیں چنگول مرگ، چنگال کہتے ہیں پنجے کو. تو موت کا پنجہ ہم جب کہہ رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ موت ایک ایسی شے کہ جو ظاہر ہے جب آتی ہے تو انسان میں سے روح کو لے جاتی ہے، اس زندگی کو لے جاتی ہے. تو چنگال مرگ یعنی وہ ایک طرح کا موت کا پنجہ. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ ایک جو نیگیٹو کانوٹیشن ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. پھر اسی طریقے سے جو جملے میں مثال دیکھ لیتے ہیں آخری کہ دست روزگار،
او را از ما گرفت، دست روزگار او را از ما گرفت، یعنی زمانے کے ہاتھ نے اسے ہم سے چھین لیا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں درس کا، تو ہم نے جو اضافت کی مختلف اقسام پڑھی ہیں، اس میں ایک ملکی ہے جس کو اردو میں ملکیت کہتے ہیں، اختصاصی ہے، تخصیص، اسی طریقے سے توضیحی ہے، بیانی ہے، تشبیہی ہے اور استعاری ہے۔ اور فارسی کی مثالوں میں ملکی خانہ ماں، اختصاصی کی مثال جو ہے در اطاق، توضیحی میں شہر کراچی، بیانی میں انگشتر طلا، تشبیہی میں دریائے علم اور استعاری میں چنگال مرگ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں بھی آیا ہوگا، پسند بھی ہوا ہوگا۔ آپ پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا اگر آپ کو کسی نہ کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ رہے یا نہ چیزیں سمجھ میں آئے، آپ کو مشکل لگ رہا ہو، کائنڈلی اپنے کامنٹس ضرور دیجیے، بتائیے کہ کیسے لگا آپ کو درس۔ اسی کی وجہ سے ہی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہی اپڈیٹس پہ، فیڈ بیکس پہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ان لیسنس کو میں اور آسان طریقے سے پھر بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ خدا حافظ۔